بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 121واں دن 1 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ قباء سے مدینہ تک راستے کے دونوں جانب صحابہ کرام کی مقدس جماعت صف بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہیں دعائے خیر و برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوشی و مسرت کے عالم میں کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کی پیدائش 3 اندھیروں میں۔ کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان، جس کے لیے اللہ تعالی نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا ہے، اس کی تخلیق اللہ تعالی جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہاں کئی ایکڑوں پھیلی ہوئی زمین ہوتی ہے، روشنی اور قمقمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کر رہا ہے، یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسلمان کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم و ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم و ستم سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچو، خدا کی قسم والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان دونوں عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنتی کا دل پاک و صاف ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش و کدورت کو باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی ناتجربہ کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچی ہے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے حکیم اور ڈاکٹر کی قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے، جیسے تم سفر میں گئے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے۔